بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 594 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 38,160 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 402 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 49,069 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 316 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 10,593 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کا جلد پتہ لگانے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 18 ڈرائیو تھرو ٹیسٹ کی سہولیات کھولی ہیں، جو روزانہ سینکڑوں افراد کے ٹیسٹ بغیر کسی صحت کے کارکنوں کے براہ راست اسکریننگ کر سکتی ہے۔ اماراتی شہری اور رہائشی اب بغیر اجازت نامہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے۔ رہائشیوں اور شہریوں کو صرف اسی صورت میں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ہوگی جب وہ کسی خاص زمرے میں آئیں اور سفر کے لیے ان کے پاس اجازت نامہ موجود ہو۔ متحدہ عرب امارات میں ہنگامی بحران اور تباہی کے قائم مقام چیف آف اسٹیٹ سلیم الزبیبی نے بدھ کی شام اس نئے قانون کا اعلان کیا۔ انہوں نے پریس بریفنگ میں کہا کہ اس مرحلے پر تفریحی اور سیاحتی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ وہ مسافر ہوں گے جو طبی علاج، تعلیم، کاروبار کے سفر، سفارتی مشن، انسان دوستی کی وجوہات اور اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہر درخواست کے لیے معاون دستاویزات کی بھی ضرورت ہوگی، جبکہ اجازت نامے کی لاگت ICE کی ویب سائٹ کے مطابق 50 درہم ہے۔ ہر شہری اور رہائشی جو سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے روانگی سے قبل وفاقی شناختی اور شہریت اتھارٹی کی ویب سائٹ کے ذریعے درخواست جمع کروانا ہوگی۔ امارات ایئر لائن نے پاکستان سے پروازیں دوبارہ شروع کر دی۔ امارات ایئر لائن نے پاکستان کے 3 شہروں سے پروازیں عارضی طور پر معطلی کے بعد دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ پاکستان سے دبئی کے راستے ہانگ کانگ جانے والے مسافروں میں کرونا وائرس کے مثبت ہونے کے شواہد ملے تھے، جس کے بعد پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ تاہم امارات کی پروازوں میں پاکستان سے دبئی آنے والے تمام مسافروں کو ایک منظور شدہ لیبارٹری سے 98 گھنٹے پہلے منفی کووڈ-19 کی رپورٹ درکار ہوگی۔ امارات کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا، متعلقہ حکومتی منظوری کی وصولی کے بعد امارات نے پاکستان کے لیے مسافر خدمات دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ اگر صارفین اپنی منزل کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ ہمارے عملے، صارفین اور برادریوں کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح بنی ہوئی ہے۔ امارات نے انفیکشن کے پھیلاؤ کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے زمینی اور ہوائی سفر میں صارفین کے لیے ہر قدم پر اقدامات کا ایک جامع سیٹ تیار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات داخلے پر پابندی۔ کیا پاکستان ایئرپورٹس پر کورونا لیب بنا سکے گا؟ متحدہ عرب امارات کی جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی GCCA نے پیر 29 جون سے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے لیے خصوصی لیب کے قیام تک پاکستان سے پروازیں عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک پاکستان کی جانب سے کسی اقدام کا اشارہ نہیں دیا گیا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ اس قسم کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فورم پر کیا جائے گا اور مزید کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا، جبکہ وزارت صحت کے ترجمان ساجد شاہ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ان کے علم میں نہیں اور وہ معاون خصوصی برائے صحت سے مزید اطلاعات ملنے پر آگاہ کریں گے۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق بیان میں کہا گیا تھا کہ یہ احتیاطی اقدام پاکستان سے آنے والے مسافروں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ مؤذن لوگوں کو ایک بار پھر مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اذان دینے لگے۔ متحدہ عرب امارات میں مساجد میں نماز کی پابندی کے سبب اذان کے الفاظ کو تبدیل کیا گیا تھا، جس میں بدھ کی صبح 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ایک بار پھر ترمیم کیا گیا۔ مؤذن نے الصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں کا جملہ اذان میں دینا شروع کر دیا تھا، جس کو ایک بار پھر حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک نیا سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس میں مساجد میں نماز سے پابندی ہٹا دی گئی ہے، جبکہ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اگلے نوٹس تک تمام مساجد میں نماز جمعہ معطل رہے گا۔ شارجہ پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر 6,60,000 درہم
ڈکیتی کرنے والے سرگنا گروہ کو گرفتار کر لیا۔ شارجہ کے صنعتی علاقے میں اپارٹمنٹ سے 6,60,000 درہم پر مشتمل سیف کیس چوری کرنے والے 3 ایشیائی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے ایک سرمایہ دار کے گھر سے چوری کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کو ایک سرمایہ کار کے گھر سے ڈکیتی کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد پولیس ٹیم حرکت میں آ گئی اور اس جگہ سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کیے۔ پولیس اہلکاروں کو شبہ گزار ہے کہ یہ ڈکیتی کسی جاننے والے نے کی ہے جو سرمایہ دار کو جانتا تھا یا اس کے ساتھ کام کیا تھا، یا پولیس نے ان جگہوں پر چھاپے مارے جہاں سرمایہ دار کا اسکریپ مال فروخت ہوتا تھا۔ شارجہ پولیس کے مجرمانہ تفتیشی شعبے کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ابراہیم مسا بالاجیل نے انکشاف کیا کہ پولیس ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی جس نے اس گروہ کے مزید 2 ساتھیوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد تینوں کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ دبئی پولیس نے سائبر کرائم کے الزام میں 20 گروہوں کے 47 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان افراد نے کووڈ-19 کے باعث سفری پابندیوں کے دوران لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنے میں دھوکہ کیا۔ سائبر جرائم کے ایک عہدیدار کے مطابق پولیس ایک آپریشن کے تحت مختلف سائبر جرائم کے الزام میں 20 افریقی گروہوں کے 47 ارکان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ محکمہ فوجداری تحقیقات کے معاون کمانڈر میجر جنرل خلیل ابراہیم المنصوری نے کہا کہ گروہوں کے ذریعے سرزد ہونے والے جرائم میں سائبر فراڈ، بتہ خوری، بلیک میلنگ، نکالی اور چوری شامل ہیں۔ انہوں نے عوام کو سائبر کرائم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا پر دستیاب لنکس پر کلک کرنے کے خلاف متنبہ کیا۔ میجر جنرل المنصوری کے مطابق جوڑے نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹوں پر دعویٰ کیا ہے کہ وہ سرحدیں بند ہونے پر بھی گھریلو ملازمین کو ضرورت مندوں کے لیے بھرتی کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی بھرتیوں کے لیے رقم لے کر بہت سوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، جو کبھی نہیں ہوا۔ ایسی جرم کے حوالے سے پولیس کو 46 شکایات موصول ہوئی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر پابندی سے متعلق بڑا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارتی مشن نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تجدید اور نئے اجراء کی معطل شدہ سہولیات کو دوبارہ فعال کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں پاکستانی قونصل خانے دبئی اور سفارت خانے ابوظہبی کے معطل شدہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سروس کو واپس بحال کر دیا ہے۔ 1 جولائی سے تمام سفارتی مشن دوبارہ سے فعال ہو گئے ہیں۔ کورونا وبا پاکستان کا سفارتی مشن تقریباً 3 مہینوں سے معطل تھا۔ پاکستانی سفارت خانے ابوظہبی اور قونصل خانہ دبئی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب امارات میں مقیم پاکستانی عوام دوبارہ سے اپنی شناختی دستاویزات بشمول پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تجدید کروا سکتے ہیں۔ پاکستانی سفیر جناب غلام دستگیر صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے اس ہفتے سے اپنے سفارتی مشن کی ہر قسم کی سہولیات کو واپس دوبارہ سے فعال کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تمام ہدایات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری۔ بدھ کے روز ہونے والی بارش اور ژالہ باری کے باعث کچھ علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی تلقین۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے کچھ علاقوں میں بدھ کے روز ہونے والی بارش اور ژالہ باری نے موسم خوشگوار کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں کم شدت جبکہ کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ راس الخیمہ کے علاقے میں 30 منٹ تک بارش ہوتی رہی، جس کے باعث کچھ وادیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس صورتحال میں امارات کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے لوگوں کو تلقین کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، جبکہ سوشل میڈیا پر بارش اور ژالہ باری کی ویڈیوز اور تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ گلف ٹرین منصوبہ کب مکمل ہوگا؟ خلیجی تعاون کونسل GCC جنرل سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ گلف ٹرین 3 خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور سلطنت عمان کو جوڑے گی۔ 2023 میں منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق GCC جنرل سیکریٹریٹ نے معاون سیکریٹری جنرل برائے اقتصادی و ترقیاتی امور خلیفہ العبری نے بتایا ہے کہ گلف ٹرین کا پہلا مرحلہ 2023 میں مکمل ہوگا، جبکہ دوسرا مرحلہ 2025 میں پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں امارات، سعودی عرب اور سلطنت عمان، جبکہ دوسرے مرحلے میں بحرین، سعودی عرب اور کویت گلف ٹرین منصوبے سے مربوط ہوں گے۔ خلیفہ العبری کا کہنا تھا کہ گلف ٹرین کی بدولت GCC ممالک کے درمیان سامان کی منتقلی آسان ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ گلف ٹرین کے نام سے GCC ممالک ریلوے منصوبہ نافذ کر رہے ہیں۔ اس سے
خلیجی ممالک کے درمیان سیاحت کو تقویت پہنچے گی، عام افراد ایک دوسرے کے ہاں آسانی سے آ جا سکیں گے اور کاروبار میں تیزی آئے گی۔ متحدہ عرب امارات میں کپڑے والا ماسک پہننے پر 500 درہم جرمانہ نہیں ہو رہا۔ گزشتہ چند روز سے امارات میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی تھی، جس میں مشہور اماراتی ولاگر پرنس جیک عبود نے دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ کپڑے کے ماسک پہن کر پھر رہے ہیں انہیں پولیس کی جانب سے 500 درہم کے حساب سے جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو پر صارفین بہت پریشان ہو گئے تھے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید صرف سرجیکل ماسک پہننے کی اجازت ہے اور کپڑے کا ماسک پہننے پر جرمانہ بھگتنا ہوگا، تاہم اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اماراتی ولاگر BJ نے اپنی یہ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا لی ہے اور اس ویڈیو میں کپڑے کے ماسک کے حوالے سے کیے گئے اپنے دعوے کو غلط قرار دے کر اس پر صارفین سے معافی بھی مانگ لی ہے۔